بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین. تم دوسروں کو تذکر دو، ان کو یاد دہانی کراؤ، دوسروں کو ریمائنڈ کراؤ. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس لیے کہ ذکر جو ہے، ریمائنڈ کرانا، یاد کرانا، یاد دہانی کرانا، یہ مومنین کے لیے باعث نفع اور فائدے کا باعث ہے. آج جس اہم موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعارف کرانے سے پہلے میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت کروں گا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم پورے محرم الحرام کی ان مجالس میں، عشرہ مجالس میں، جس روحانی، معنوی اور اخلاقی جن پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے آئے ہیں، آج اس سلسلے کی تقریباً آخری مجلس ہے، اور ایک دو مجالس اور بھی ہیں، اس میں بھی میں اسی حوالے سے بہرحال کوئی بات کروں گا. لیکن یہ 10 مجالس میں جو ہم نے موضوعات کور کیے، اگر مجھے موقع ملا تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اپنی تمام مجالس کے جو اہم نکات ہیں ان کو ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گو تھرو ہو جائیں. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. جس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے روز عاشوراء جب جنگ کا آغاز ہونے والا تھا، اس لیے میں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ آیت کہاں پر اس کی تلاوت کی گئی. جب عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا کہ اب اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے، امام عالی مقام نے جہاں تک ہو سکتا تھا ہر لحاظ سے آپ نے دشمن پر اپنی حجت کو تمام کیا، اور جہاں تک ہو سکتا تھا آپ نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی. لیکن جب یہ سارے امور ختم ہو گئے اور اب کوئی راستہ باقی نہ رہا، تب کسی نے
امام عالی مقام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آج امت رسول اس مقام پر آن پہنچی ہے کہ وہ نواسہ رسول کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، اس موقع پر کسی کا سوال کرنا اور حسین کا جواب دینا، امام حسین کئی قسم کے جوابات دے سکتے تھے۔ اگر آپ اس سچویشن کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو امام حسین کی اس وقت جو کنڈیشن تھی، جو آپ کو صدمہ تھا، جس درد و غم کا، جس درد و رنج کا آپ کو سامنا تھا، آپ دشمن کو کسی بھی الفاظ سے نواز سکتے تھے کہ یہ دشمن بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جابر ہے، اس میں وحشت و بربریت ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی اس قسم کے لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے امام علیہ السلام نے قرآن کی صرف اس آیت کی تلاوت کی، اور وہ تھی کہ ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور شیطان کے مسلط ہونے سے شیطان نے ذکر خدا کو ان سے چھین لیا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ نواسہ رسول کو قتل ہونے کے در پہ ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ جب جنگ جمل میں کسی نے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، کسی نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا، عجیب و غریب سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ توحید کے دلائل کیا ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہیں وننس آف گاڈ، کہ اللہ ایک ہے، تو ہمیں اس کے دلائل چاہیے منطقی اور فلسفی لحاظ سے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس جنگ کے عالم میں کسی شخص کا اس طرح کا سوال مولا کائنات سے کرنا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو کسی اور صحابی نے یہ ڈانٹ کر کہا کہ یہ کوئی موقع ہے اس قسم کا سوال کرنے کا، لیکن مولا کائنات نے اس کو روک دیا، نہیں، اس کو سوال کرنے دو، اس لیے کہ ہماری جنگ ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ لہذا اس کنٹیکسٹ میں آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر وارث انبیاء ہیں، اگر وارث نبی ہیں، تو اس کے پیچھے تمام تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اور اگر آپ اس مقام پر اپنے بھائی کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اُرِیدَ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، وَأُرِيدُ وَأَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں، وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں۔ یہ ضروری تھا امام حسین کے لیے۔ سوال یہ اٹھ سکتا تھا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسیرہ بسیرت جدی، اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں، تو پھر علی ابن ابی طالب کی سیرت کا الگ سے ذکر کرنا اس کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی سیرت کو، کہ جو دراصل رسول کی سیرت تھی، اس کو پیغمبر کی سیرت سے الگ کر دیا گیا اور ان کی زندگی کو ایک ذاتی زندگی میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ابھی علی ابن ابی طالب، تو وہی سیرت جو ہمیں جنگ جمل میں آپ نے دیکھا، وہی پرسیپشن، وہی اپروچ، وہی ڈیوائن ورلڈ ویو امام حسین کا کربلا کے میدان میں ہے۔ امام حسین
بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ دشمن کی وحشت و بربریت. مجھے بڑا افسوس ہے، امام کہتے ہیں کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے اور شیطان نے ان کو ذکر خدا سے محروم کر دیا ہے. عزیزان گرامی، میں آج کی مجلس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری تاریخی مجالس میں سے ایک ہونی چاہیے اور اہم ترین مجالس میں سے ایک ہونی چاہیے، میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ یہ ذکر خدا سے کیا مراد ہے، یہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے. اور قرآن مجید ذکر اللہ کے حوالے سے، قرآن مجید ہماری پیوریفیکیشن، ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ، ہمارے ریفائنمنٹ آف ہارٹ، ہماری تربیت کے لیے ذکر خدا کے حوالے سے ہماری کیا پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. قرآن، اللہ اس حوالے سے ہمیں کون سی گائیڈ لائنز فراہم کرنا چاہتا ہے. یہی وہ بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ جو ہماری تمام تر مشکلات کی اصل وجہ ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں جو مسائل، جو مشکلات، جو رنج و غم، جو کنفلکشن، جو اختلاف جس سطح پر بھی ہمارا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر خدا سے محروم ہیں. اگر ذکر خدا کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنی زندگی کو اس میں بنیادی تبدیلی واقع کر سکتے ہیں. تو آج میں چاہوں گا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں. میرا خیال ہے کہ نسبتاً ہمارے پاس وقت بھی موجود ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ بھی میرے ساتھ رہے گی. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. جب ہم ذکر خدا کی بات کرتے ہیں تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. ایک نقطے پر میں توجہ چاہوں گا. روایت کے الفاظ ہیں. ہمیں پہلے اس موضوع کی میں اہمیت کو بیان کروں گا، پھر قرآن کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اہم ترین 2 یا 3 روایات میں آج کی مجلس میں نقل کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو قرار دیا مومنین کے قلوب کی جلا کے لیے، مومنین کے قلوب کو پالش کرنے کے لیے، مومنین کے قلوب کو ریفائن کرنے کے لیے، ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر کے نام یا ذکر اللہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف زبان سے ذکر کا نام نہیں ہے، بلکہ ذکر وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے قلب کو ڈیولپمنٹ میں مدد مل سکے، جس میں انسان کی قلبی تطہیر اور جو تزکیہ نفس کا باعث بن سکے. لہٰذا ایک ذکر زبان ہے اور ایک ذکر قلب ہے، ایک قلبی ذکر ہے اور ایک زبان کا ذکر ہے. قرآن مجید جو پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ذکر کے حوالے سے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو لفظ ذکر میں اور حقیقت ذکر میں فرق ہے. دیکھو لفظ توبہ میں اور حقیقت توبہ میں فرق ہے. دیکھو لفظ استغفار میں صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے میں اور حقیقت استغفار میں فرق ہے. تینوں مقام پر صرف زبان سے الفاظ کا ادا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کی منزل پر آ گئے، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے استغفار کر لی، بلکہ جب تک ان تینوں مقام پر ہم پورے قلب و روح کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ اس ذکر میں انگیج نہ ہوں، اس وقت تک نہ تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، نہ ہی توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ ہی ہم حقیقتاً استغفار کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے.
لہذا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر حقیقتاً ذکر خدا کریں، اور یہاں سے آپ حضرات کا تعلق جس سوسائٹی سے ہے، جس معاشرے سے ہے، جس ملک سے ہے، اگر آپ پاکستان، ہندوستان چلے جائیں، وہاں پر آپ حضرات کے پاس، مجھے نہیں پتا، یقیناً آپ حضرات کے پاس مثالیں ہوں گی کہ اگر آپ وہاں درباروں میں جائیں، وہاں درگاہوں میں جائیں، اور ذکر خدا کے نام سے جس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا، جس طریقے سے جعلی ولی اللہ معاشرے میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبان میں ورد کے ذریعے سے، لیکن ان کا قلب ذکر خدا سے خالی، ان کے عمل میں اس ذکر کا کوئی اپیرنس اور کوئی مینیفیسٹیشن اور کوئی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے۔ سب آپ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ تو ذکر وہ ہے کہ جب انسان اس ذکر کے ذریعے سے ان چیزوں کو سننے کے قابل ہو سکے جن کو عام انسان نہیں سن سکتا۔ ذکر وہ ہے کہ انسان ذکر خدا کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکے کہ جس کو عام آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، ہر شخص اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی سائیکولوجسٹ ہے، اگر کوئی سوسیولوجسٹ ہے، اگر کوئی میکینیکل انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، تو ہر شخص جب آپ کے سامنے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس چیز میں اس ڈیفیکٹ کو، اس ڈیفیشنسی کو، اس نقص کو اور اس کمزوری کو دیکھ سکتا ہے جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا روحانیت اور معنویت اور اسپریچویلٹی کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم عقلی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، منطقی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، تاکہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے، وہ چیزیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ ہماری آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ سبات پڑھتی دیکھ مرتبہ۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہت توجہ کیجئے گا، آج کی مجلس کو میں نسبتاً چاہوں گا کہ تھوڑا لو ٹیمپو کے اوپر رکھوں اور تھوڑا آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے رسول کی ذات رول ماڈل ہے، تمہارے لیے نبی کی ذات، انبیاء کی ذات اور انبیاء و اولیاء اور اہل بیت ائمہ ان کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ لیکن قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں، اور ہر مجلس میں نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہم قرآن کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی ہم سرسری طور پر قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے میسج کو ہم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قرآن کے بہت سے میسیجز ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، اور کچھ میسیجز قرآن کے ہیں جو ریجنل ہیں۔ لہذا قرآن کا یونیورسل میسیج جو دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ میسیج قرآن کا اس کے لیے ہے۔ تو قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے
کہ انبیاء و اولیاء کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہماری نئی نسل کو اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ رول ماڈل انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے. اسوہ رسول، سیرت رسول. سیرت عام طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ ایک غلط فہمی اور مسکنسیپشن جو تاریخ لکھنے والوں اور تاریخ پڑھنے والوں اور سیرت کو پڑھنے والوں ان میں یہ رہی ہے، اور ہمارے بعض بزرگ علماء نے اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سیرت رسول کی جب بات ہوتی ہے تو سیرت رسول کا مطلب تاریخ زندگی رسول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں سیرت کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیرت یعنی تاریخ، سیرت یعنی ہسٹری، سیرت یعنی زندگی کے شب و روز، سیرت یعنی آپ نے کس مقام پر کیا کیا، بلکہ سیرت عربی کا لفظ فعلتن کے وزن پر ہے. فعلتن کا مطلب یہ ہے، ایک ہے جلستن عربی میں، یعنی اس کا مطلب ہے بیٹھنا، میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن ایک عربی کا لفظ ہے جلستن، یعنی فعلتن کے وزن پر. جلستن کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اہم یہ ہے کہ میرے بیٹھنے کی نوعیت کیا ہے، میرے بیٹھنے کا انداز کیا ہے. اگر آج ہم سیرت اہل بیت سے ہم صحیح معنی میں سیکھنے کے قابل نہیں ہیں، میں عرض کروں کہ میں آپ کو خطاب نہیں کر رہا اور نہ میں آپ کے سلسلے میں جسارت کرنا چاہتا ہوں. پوری تمام جو کمیونٹیز سے میری آشنائی اور آگاہی ہے، یہ درد ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ہماری ذات سے مربوط ہو سکتا ہے ہماری ذات سے، لیکن یہ ہماری کمیونٹی کا، ہماری شیعہ اور پھر اگلی سٹیج پر پوری امت مسلمہ کی پرابلم ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آج سیرت رسول کو ہم کیوں نہیں نمونہ عمل بناتے. جب ہمیں سیرت کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے، لہٰذا رسول کی زندگی کے ہر پہلو سے جو بھی آپ کر رہے ہیں اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. لیکن اگر ہم ان کی طرز زندگی، آپ کی ہر فعل اور آپ کے عمل، اس کی نوعیت کو سمجھنا چاہیں تو وہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی نوعیت کو سمجھ کر پھر ہم اس سے میسیج حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو تاکہ مثال کے ذریعے سمجھا سکوں، اور وہ یہ کہ جب آپ کے فرزند وفات پاتے ہیں ابراہیم، تو ابراہیم کے وفات پانے سے خدا نے ایسا ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا انتقال، رسول کے فرزند اور سورج کو گرہن لگنا. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ رسول کا بیٹا ہے، چونکہ یہ نبی کا بیٹا ہے، لہٰذا اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، لہٰذا لوگوں کے ایمان کی تقویت کا باعث بنا، لوگوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا. لیکن رسول یہ جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے کی وفات کا سورج کے گرہن لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ منبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، واضح طور پر سن لو کہ سورج کا گرہن لگنا اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ اس سے کیا فرق، بہت توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سورج کے گرہن لگنے کا آپ کے بیٹے کی وفات سے تعلق تھا یا نہیں. لیکن لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہے یہ سارا معجزہ ہے، اس سے دین میں، ایمان میں، روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، منفی چیز تو نہیں ہے، یہ تو مثبت چیز ہے. تو پیغمبر مجھے جواب دیں گے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اس سے لوگوں کے ایمان میں تقویت تو ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں حق تک پہنچنے کے لیے کسی مقام پر بھی باطل کو وسیلہ قرار دوں. نعرہ حیدری.
رسول کی سیرت اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے کردار کی نوعیت کا پتہ ہو تاکہ ہم اس سے میسج حاصل کر سکیں. ہماری ریسرچ کی فیلڈ کے اندر ہمیشہ لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں. میں نے جب بھی کسی ریسرچ تھیسس کو سپروائز کیا ہے, ہمیشہ میں نے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ خامخواہ ریپیٹیشن کرتے ہیں. آپ لوگ تاریخ کیوں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو یہ سمجھانا ہے اگر کسی کی شخصیت کے بارے میں آپ کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ فلاں, اگر ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے بارے میں آپ میں سے ہر شخص کتابیں کی کتابیں لکھ سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو چھوڑیں کہ علامہ اقبال نے, قائد اعظم محمد علی جناح نے, یا کسی اور شخصیت نے, شیکسپیئر نے, اس نے کیا کہا, تو آپ کتابوں کی کتابیں لکھ دیں گے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان شخصیات کی اس انسانی تاریخ میں کنٹریبیوشن کیا تھی, اس میں انہوں نے اصل میں کنٹریبیوٹ کہاں کیا ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نااہل اور نقل چور اور کاپی کرنے والے ریسرچر پیچھے رہ جاتے ہیں اور حقیقی ریسرچر سامنے اس وقت آتے ہیں جو کنٹریبیوشن کو ڈسکس کر سکے. سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. علم وہ ہے کہ جو سارے انبیاء کی تعلیمات کو انسان بیان کرے اور اس تعلیمات میں پھر رسالت مآب کی کنٹریبیوشن کو بیان کرے اور اس میں یہ بتائے کہ ہم نے قافلہ انسانی کی عقل و اخلاق کو آگے بڑھانے میں ان ہستیوں کا حقیقی کردار کیا ہے. یہ وہ ڈیمنشن ہے کہ جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو سیرت, اب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے زبان کی حد تک تو ہے لیکن عمل کی حد تک اسوہ حسنہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی یہی آیت اگلے پورشن میں ہمیں یہ جواب دیتی ہے کہ میں, اللہ کہتا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس مسئلے کو سادہ مت سمجھو, تم اس مسئلے کو آسان مت سمجھو کہ جس کو مرضی انسان رول ماڈل قرار دے. اگر تم میرے رسول کو, اگر تم میرے انبیاء کو, اگر تم میرے اولیاء کو نمونہ عمل اور رول ماڈل بنانا چاہتے ہو, اپنی زندگی کا محور و مرکز قرار دینا چاہتے ہو, تو اس کے لیے 3 شرطیں پوری کرنا ضروری ہیں. اگر یہ 3 شرطیں تمہارے اندر موجود نہیں ہیں تو تم کبھی بھی تم ان کو اپنا نمونہ عمل نہیں بنا سکتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لمن کانا یرجو اللہ, پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر حقیقی امید اور اعتماد ہو. جب تک اللہ پر اعتماد نہیں ہوگا تم اپنے رسول کو نمونہ عمل قرار نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کہ والیوم الآخرہ, اور یوم آخرت پر تمہارا یقین ہونا چاہیے. یقین سے مراد, اعتماد سے مراد, ایمان سے مراد عقل اور ذہنی تعلق نہیں. اس لیے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہیں, لیکن اس آخرت کا ہماری زندگی پر کوئی اثر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس آخرت کا کوئی خوف ہماری زندگی میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا, کیا وہ شخص جو آخرت کو نہیں مانتا, اور ہم کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری اور ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر افسوس کے ساتھ اور انتہائی صدمے کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو تو آج خدا کو نہیں مانتے, وہ نہ ماننے کے باوجود وہ خدا کے احکامات پر ہم سے زیادہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو آخرت کو نہیں مانتے, جو اخلاق کو کہ جس کو قرآن نے بیان کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی وابستگی اور چیز ہے اور عملی ایمان کی عملی اظہار کچھ اور ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم
آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم خدا کی شناخت رکھتے ہیں، تو اگر کوئی دنیا میں ٹروتھفل ہے تو وہ ہمیں ہونا چاہیے، اگر کوئی دنیا میں امین اور صادق ہے تو وہ ہمیں ہونا چاہیے، اگر کوئی دنیا میں با اخلاق ہے اور مہذب ہے اور تہذیب اس کو پتہ ہے تو وہ ہمیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ امانت و صداقت آج ہم سے نکل کر ان میں چلی گئی ہے کہ جو ظاہراً توحید پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے حقیقتاً اور پریکٹیکلی اور عملاً ہم جب تک خدا پر ایمان نہیں رکھیں گے، جب تک ہم یوم آخرت پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے، آج ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے، پورے وثوق کے ساتھ، پورے تجربے کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ میں کبھی کسی چیز کو کہیں سے کاپی کر کے، جب تک میں خود کسی چیز کا قائل نہ ہوں اور خود میں ریسرچ کی بنیادوں پر کسی نتیجے تک نہ پہنچ جاؤں، اس وقت تک میں کبھی کوئی بات منبر سے نہیں کرتا۔ یہ پورے وثوق کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمان اور خوف آخرت ہے وہ ہماری زندگیوں میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اگر خوف ہمارا آخرت کا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی انگیجمنٹ اور دنیا سے ہماری وابستگی نے ہمیں اپنے نفس کی طرف سے غافل کر دیا ہے۔ اس غفلت کے نتیجے میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ہم کام کرتے ہیں، ایسی ہم حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسی ہم اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی خوف آخرت اور خوف خدا ہو تو ہم کبھی اس کام کو انجام نہ دیں۔ لیکن تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قیامت کا خوف نہیں، آخرت کا خوف نہیں، بلکہ ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ جیسے اگر مجھ سے، بہت توجہ کیجئے گا، جیسے اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ خدا ہے تو میں سب سے زیادہ چیخ کر یہ کہوں گا ارے اس میں کسی کو کوئی شک ہے۔ لیکن عمل کے میدان میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عمل میرا ایسا ہے جیسے خدا نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ محمد صلوات یہ ڈویلٹی، یہ بڑا واضح فرق ہے جس کو انداز، تو قرآن نے دو باتیں کر دی۔ اب تیسری بات قرآن کرتا ہے، میں یہاں پر تھوڑا سا کہتا ہوں کہ چلیں ہم مانتے ہیں کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ تم اگر رسول کو اسوہ بنانا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم آخرت پر ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 شرطوں میں سے 2 شرطیں ہم نے پوری کر لی، تیسری شرط جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کے بارے میں ہم ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہے۔ اب وہ کون سی شرط ہے؟ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لمن کانا یرجو اللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان، والیوم الآخرہ آخرت پر ایمان، وذکر اللہ کثیراً، تیسری شرط یہ ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں کوالٹی بھی پائی جاتی ہو، جس میں کیفیت پائی جاتی ہو، جس کا تعلق ہمارے قلب و روح اور ہماری پورے وجود سے ہو، کس ذکر کو کہ جس کی تاثیر ہمارے اوپر ہو؟ کیا ایسا ذکر ہم کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 3 شرائط کے بغیر ہم کبھی بھی، اور تیسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ جب تک ہم ذکر خدا نہیں کریں گے، یہی وہ ذکر خدا کی کمی اور ذکر خدا سے دوری تھی کہ انسان کو ایک مقام پر ایسا لے آتا ہے کہ جہاں انسان یزیدی فوج میں شامل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ذکر خدا سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ اور تیسری چیز قرآن یہ کہتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ، کہ میں
خدا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. انا فاعبدنی، بس میری عبادت کرو. بہت توجہ چاہوں گا ایک ایک لفظ کے اوپر. فاعبدنی کہ میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں کسی مجلس میں، صبح کی یا رات کی مجلس میں نے کہا کہ نماز کا مقصد قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس لیے ہے کہ ہمیں برائیوں سے روکے، ہمیں منکرات سے روکے. تو اگر ہم نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ہم کسی نہ کسی اپنی برائی کو اپنے میں سے کم نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے. لیکن اللہ پھر بھی اس کو قبول کرتا ہے. اب قرآن ایک اور بات کرتا ہے، قرآن اس سے بڑھ کر ایک اور منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو. یاد رکھیے گا قرآن یہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ نماز پڑھو. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے میں اور نماز کو پڑھنے میں فرق ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ نماز کو، بہت توجہ چاہوں گا، نماز کو قائم کرو یعنی نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کو مستحکم کرو، نماز کو اپنے لیے ڈھال بناؤ، نماز کو اپنے لیے ایک شیلڈ کی حیثیت سے کہ کوئی بھی چیز جو ہے تمہارے روح پر، شیطانی کوئی بھی چیز تمہاری روح پر اثر انداز نہ ہو سکے. تو نماز ایسے کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نماز ہمارے لیے ڈھال بن جائے، نماز ہمارے لیے اسٹیبلش ہو جائے، نماز ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جائے. کوئی بھی ایسی چیز جو شر ہے، جو برائی ہے، جو ایول ہے، جو ہمیں نقصان دے سکتی ہے. لیکن پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ اور پھر لذکری، کہ میرا ذکر کرو. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ نماز پڑھو. کس لیے پڑھیں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے پڑھو کہ تاکہ تم ذکر کی منزل تک پہنچ جاؤ. عجیب و غریب ہے. میں پوچھوں گا پروردگارا، نماز تو خود ذکر ہے. نماز جس میں ہم الحمد بھی پڑھتے ہیں، سورتیں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں جو ذکر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ذکر اور ہے. جس ذکر کی منزل پر میں لانا چاہتا ہوں وہ اور ہے. اور یہی وجہ ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، توجہ کیجئے گا کہ جب تم مناسک حج انجام دے لو تو اس کے بعد فَذْكُرُ اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. كَذِّكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ میرا ذکر کرو. پھر میں کہوں گا کہ پروردگارا سارے اعمال حج، آپ میں سے جتنے حضرات انہوں نے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. جو حج کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ آپ ان کو حج بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرمائے. میں یہ پوچھوں گا پروردگارا سارا حج ذکر خدا ہے. اللہ کہتا ہے ذکر حج کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں اب اللہ کا ذکر کرو. یہ کون سا ذکر ہے کہ جس کی طرف اللہ متوجہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ ذکر ہے کہ جو ہو سکتا ہے ہم زبان سے ادا کریں. ایک وہ نماز ہے کہ جو پوری نماز ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم تو نماز میں تھے. ہم حج کر لیں لیکن حج کرنے کے بعد ہمیں پتا ہو کہ ہم حج کر چکے ہیں. تو وہ ذکر جو حقیقتاً ذکر ہے. پھر اللہ کہتا ہے خود کہ دیکھو ایسے. اب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یا اللہ یہ کون سا ذکر ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. آئیے تھوڑا سا تاریخ میں جاتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ عرب سوسائٹی کے اپنے آباء و اجداد کو پوری فخر و مباحات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے اور ان کی صفات کو بیان کرتے تھے. کیوں بیان کرتے تھے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کا فخر سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے دادا اس طرح سے تھے، ان کی یہ صفات تھی، ہمارے والد کی یہ صفات تھی؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟
تاکہ ہم اپنے آپ کو معاشرے میں اسٹیبلش کر سکیں، تاکہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں، تاکہ اپنی قدر و قیمت کو واضح کر سکیں، تاکہ بتا سکیں کہ میں اس خاندان سے میرا تعلق ہے جو علمی بھی ہے، جو اخلاقی بھی ہے، اس خاندان کا مجھ پر اثر ہے، لہٰذا میری حیثیت یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل کو کہا کہ عقیل مجھے ایک ایسی عورت کو تلاش کر دو کہ جس سے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو، ایک ایسی عورت کہ جو عالم عرب کی شجاع ترین خاندان سے جس کا تعلق ہو۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ام البنین وہ خاتون تھی کہ جن کا خاندان جو کھیلتا تھا تو عالم عرب میں نیزوں اور برچھیوں سے کھیلا کرتا تھا، یہ وہ شجاع خاندان تھا، لیکن اخلاق اور ادب اور تہذیب میں بھی اسی لیول پر تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید طریقے سے میرا ذکر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر اس طرح کرو کہ تم اس بات میں توجہ کیجئے گا، تم اس بات میں فخر محسوس کرو کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، تم اس بات کو پیش کرو کہ ارے وہی صفات جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ بلند صلوات۔ چند منٹ کا وقفہ لے رہے ہیں، چادر لے کر آ رہے ہیں، خواتین میں بھی چادر آ رہی ہوگی، آپ لوگ سے جو ہو سکے ڈونیشن پلیز دے سکیں وہ ضرور چادر میں ڈالیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ تیز کر لیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند علیہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر قرآن یہ آگے چل کر ایک اور مقام پر پھر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جہاں جہاں پر بھی ذکر خدا کی بات آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم رکے اور ہم دیکھیں کہ قرآن کیا میسیج دینا چاہتا ہے۔ ہر مجلس میں اور اکثر مجالس میں میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراتا آیا ہوں کہ قرآن آپ حضرات کے سامنے میری وہ مجلس بھی ہے جو میں نے عزت نفس، عزت و ذلت کے بارے میں پڑھی، اور دوسری مجالس بھی ہیں کہ قرآن ہر موقع پر جب بھی ایک کنسیپٹ کو بار بار ذکر کرتا ہے
تو مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کسی ایک کنسیپٹ، کسی ایک اصول کے ہم جو ہے وہ ڈیمینشنز اور اس کے مختلف آسپیکٹ سے ہم آگاہی حاصل کریں. لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں یہ فیصلہ مجھے کرنا پڑا کہ میں انشاءاللہ اپنی مجلس میں جو بھی 1-2 نکات بیان کروں گا، اس کے بعد میں چونکہ شاید مشکل سے میں نے 3% میں نے بھی گفتگو کی ہے، اور جو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ریلیٹڈ چیزیں نکل آتی ہیں تو انسان ہو نہیں سکتا کہ اس کو ڈسکس نہ کرے. لیکن میں اس پر غور کروں گا کہ میں اس مجلس کو مکمل کروں. ڈاکٹر رضوان تشریف فرمائیں یہاں ان کی مجلس میں، اور جو چند نکات اس میں رہ جائیں گے میں انشاءاللہ اس مجلس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن بہت ہی اہم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ اس مجلس کو بعد میں بھی سنیں، بعد میں بھی غور کریں. ہماری زندگی کا بہت بڑا ایشو ہے. بہرحال قرآن مجید اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے تمہارے پاس جو مال و دولت ہے اور تمہارے پاس جو اولاد ہے، یہ 2 ہی چیزیں انسان کے پاس ہیں. جب قرآن اولاد کی بات کرتا ہے تو اس زمانے کی عرب سوسائٹی میں اولاد جو ہے وہ سمبل ہوتی تھی پاور کی اور طاقت کی. ہر شخص جو ہے، یہ جو اس زمانے کی عرب سوسائٹی میں جو ایک جینڈر ڈسکریمنیشن ہمیں نظر آتا ہے کہ مردوں کو فوقیت دی جاتی تھی اور جو لڑکیاں تھیں ان کو یا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حتیٰ اسلام کے آنے کے بعد بھی آج تک یہ مینٹیلٹی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے کلچر میں موجود ہے. اور تفصیل سے میں بعض جگہوں پر اس پر بات کر چکا ہوں کہ یہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہمارے گھروں میں اس وقت ہو رہا ہے، اور جو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو ایک تفریق اور ایک امتیازی سلوک جو ہم اپنی کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں، وہ دراصل اسی سوسائٹی کا عکس ہے جو آج بھی ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی پاور، تمہاری اولاد، تمہاری طاقت اور تمہاری دولت و ثروت، یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اپنے وہ معاشرہ کہ جہاں پر لا قانونیت حاکم ہوتی ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں پر قبائلی نظام یا قبائلی اخلاق اور قبائلی بیہیویئر جہاں پر ہوتا ہے. پاکستان میں چلے جائیں، آپ کے سامنے ہے لا قانونیت، آپ کے سامنے ہے. وہاں 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہیں، یا تو دولت و ثروت اور یا پاور. دونوں چیزوں سے ہمارا کام ہوتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم سب کا اخلاق بھی ڈیولپ ہو چکا ہے. کینیڈا آ کر بھی ہم فوراً سفارشیں تلاش کرتے ہیں. کسی ادارے میں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا اپنا آدمی کہاں ہے، کیا کوئی ہمارا، یعنی ہمیں پتا ہے اچھی طرح کہ جب اصولوں پر چلتے ہیں تو اس سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا آدمی اندر آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کا کام کرائے اور ہزاروں لوگوں کا حق مارے وہ. لیکن یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج وہی اخلاق اور وہی ذہنیت جو ہے وہ ہم کینیڈا میں لے کر آج بھی ہم آئے ہیں اور یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو 2 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے اہم ہیں. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے، لیکن کس نے اس درس کو اپنایا؟ انہوں نے کہ جو غیر مسلم، انہوں نے کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں لیکن حسین کے بتائے ہوئے متعارف کیے ہوئے اصول ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتے. جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، ان کا یہ جملہ معروف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ملکوں میں آتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ نظر آتے ہیں لیکن مجھے اسلام کا ہی نظر نہیں آتا. لیکن جب میں یورپ میں جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے مسلمان نظر نہیں آتے لیکن اسلام نظر آتا ہے مجھے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ پرابلم پائی جاتی ہے؟
بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ اولاد کو اور دولت و ثروت کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دیں. یہ ہے وہ میسج ذکر خدا کا، یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں. تو کیا ہم جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویلدی، ہمیں ویل آف بنایا ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں، کیا یہ وسائل ہمیں ذکر خدا سے دور تو نہیں کر رہے؟ کہیں یہ طاقت جو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ رکو اور غور کرو کہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں تمہیں میرے ذکر سے غافل تو نہیں کر رہی. تو یہ ایک نقطہ جو قرآن کی اس آیت میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ مت کرو اے رسول، مت کرو اتباع، فالو مت کرو ایسے کی کہ جس کے قلب کو میں نے غافل کر دیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، قرآن کی بہت اہم آیات ہیں کہ مت کرو ان کی اتباع کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جن کے قلب کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. مت کرو ان کی اتباع. پھر فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ کہ جو اپنی ڈیزائرز، اپنی لسٹفل ڈیزائرز، اپنی ورلڈلی ڈیزائرز ان کو فالو کرتے ہیں اور ذکر خدا سے جن کو غافل کر دیا ہے ان کی پیروی مت کرو. تو یہاں پر قرآن ایک طرف ذکر خدا، اپنے اللہ ذکر کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف غفلت کی بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غفلت اور ذکر کے درمیان رابطہ کیا ہے. پھر آگے چل کر قرآن یہ کہتا ہے اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. یہاں پر کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ تم جو ہو وہ غافل ہو جاؤ اور ذکر خدا سے. تو ذکر اور غفلت. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ذکر کرو، اور جب تم بھول جاؤ، جس کو ہم نسیان کہتے ہیں یا جس کو ہم ٹو فورگیٹ سم تھنگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے یہ غور طلب چیز ہے کہ ذکر خدا اور غفلت کے درمیان ریلیشن کیا ہے، اور ذکر خدا اور بھولنے اور فراموش کرنے کے درمیان ریلیشن کیا ہے. تو دونوں کے درمیان ریلیشن یہ ہے کہ جب ہم غفلت کی بات کرتے ہیں تو غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو پتا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہوں گا، گفتگو میں ختم کر چکا. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے، ایک چیز کا آپ کو جو ہے اس کی معلومات ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آپ کو وہ چیز معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. اور نسیان وہ ہے کہ جہاں پر آپ مکمل طور پر کسی چیز کو بھول جاتے ہیں. تو قرآن ہمیں کبھی غفلت کی بات کرتا ہے اور کبھی ہمیں نسیان کی بات کرتا ہے. کبھی ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کبھی ہم چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہے یا نہیں ہے. اور اسی وقت کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر میں نے انبیاء کو بھیجا تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری فطرت کو بیدار کیا جا سکے. جو چیز آلریڈی تمہاری فطرت میں موجود ہے، اس فطرت میں تم بھولے نہیں ہو، تم فراموش کار نہیں ہو، تم نسیان کی منزل میں نہیں ہو، لیکن تمہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، تمہاری توجہ تھوڑی سی اس طرف دلانے کی ضرورت ہے
تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری فطرت میں آلریڈی یہ سب کچھ موجود ہے کہ جس کو تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے فطرت اللہ الذی، فطرت کیا ہے؟ الذی فطر اللہ، کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے. تو یہ فطرت کہ جس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ ہمیں اپنی فطرت کی طرف متوجہ کر سکیں. جب قرآن یہ کہتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا، اور شفاء فی صدورکم، وہ کتاب کے جو موعظہ ہے، وہ کتاب کے جو شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے، تمہاری روحانیت کے لیے، وہ کتاب کے جو تمہارے لیے ہدایت ہے، وہ کتاب کے جو تمہارے لیے رحمت ہے. تو قرآن 4 چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے آ رہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے موعظہ ہے، نمبر 1. قرآن تمہارے لیے شفا ہے، نمبر 2. قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، نمبر 3. قرآن تمہارے لیے رحمت ہے، نمبر 4. اور قرآن نے ان 4 سٹیجز کو بیان کیا کہ اس میں سے کوئی سٹیج بھی ہم سکپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موعظہ پہلے ہے. موعظے کے بغیر شفا کا کوئی تصور نہیں ہے، شفا کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہدایت کے بغیر رحمت خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی ہدایت نہیں ہو رہی، فلاں جگہ پر ہماری ہدایت نہیں ہو رہی، ہدایت کیسے ہوگی جب واعظ و نصیحت موجود نہ ہو، جب شفا موجود نہ ہو. تو جب تک ان دونوں مرحلوں سے انسان نہ گزرے گا اس وقت تک ہدایت نہیں ہوگی. جب تک ہدایت نہیں ہوگی اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر، ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. تو موعظہ اس کا تعلق ہے ذکر خدا سے، موعظہ اس کا تعلق ہے فطرت انسانی کو بیدار کرنے سے، موعظہ اس کا تعلق ہے الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. تو یہ فطرت کا تعلق ہے موعظے سے. موعظے کا تعلق ہے جو شخص سویا ہوا ہے، جو شخص خواب غفلت میں ہے، اس کو بیدار کیا جائے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ڈاکٹر پہ کب جاتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ تب جاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے مرض کا علم ہو، جب آپ کو اپنی بیماری کا پتہ ہو. لیکن اگر آپ حالت خواب میں ہوں، جب آپ سو رہے ہوں، تو نیند میں جب آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا، جب آپ کو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، جب آپ کو اپنی سکنس کا علم نہیں ہوگا، تو آپ طبیب کے پاس کیسے جائیں گے؟ وہ آپ کی شفا کا باعث کیسے بنے گا؟ وہ آپ کی طبابت کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موعظہ اس لیے ضروری ہے. اور ذکر خدا کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب انسان حقیقتاً ذکر خدا کرتا ہے تو اس کو اپنی روحانی اور مذہبی اور دینی بیماریوں کا اندازہ ہوتا ہے. جب اس میں اویئرنس پیدا ہوتی ہے تو تب وہ کسی نبی کی طرف، کسی امام کی طرف، کسی ولی کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ وہ اس طبیب سے کہ جو طبیب عالم بشریت ہے اپنا علاج کروا سکے. یہی وہ درس ہے کہ جو ہم کربلا سے حاصل کرتے ہیں. یہی آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام نے فوج یزید، فوج اشقیاء کو واعظ و نصیحت کی کہ شاید آخری وقت تک کوئی واپس آ سکے تو آ جائے، کوئی اس رحمت خدا اور ہدایت خدا سے کوئی محروم نہ رہ جائے. یہ حسین کا درس ہے کربلا کے میدان میں. عزاداران عزیز، آج شب عاشورہ ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ قبل اس کے کہ میں اصل مصائب کی طرف آؤں،
دو تین باتیں اس شب عاشورہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا آپ کی امیجینیشن قوی ہوگی اتنا ہی آپ اس کو بہتر ویژولائز کر سکیں گے، بہتر آپ اس دردناک اور کربناک کیفیت کا اندازہ لگا سکیں گے کہ جس سے امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے۔ آپ یہ سوچئے وہ امام جو قدم قدم پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہیہات من الذلہ، کہ میں ذلت کی موت، ذلت کی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا۔ انی لا اری الموت، انی لا اری الموت الا السعادہ، میں موت کو سعادت اور خوشبختی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ میں حیات کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ ہمارا سلام ہو ان اصحاب با وفا پر کہ جب زہیر ابن قین اور شمر کا آمنا سامنا ہوا تو شمر کو زہیر ابن قین یہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے شمر، جس دنیا میں تیرا ناپاک وجود ہو، خدا کی قسم اگر اس دنیا میں مجھے ابدی حیات بھی دی جائے تو میں اس حیات کو حاصل کرنے کی بجائے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ تھے حسین کے اصحاب، وہ حسین کہ جو موت و زندگی کا ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، کیا ہم نے کبھی واقعاً یہ سوچا ہے کہ اس حسین نے شب عاشور یعنی ایک رات کی مہلت اس دشمن سے کیوں مانگی؟ اب حسین دشمن کو نصیحت نہیں کرنا چاہتے، اب حسین دشمن کو ہدایت پر نہیں لانا چاہتے، اب حسین کا زندگی کا ایک اور رخ ہے، صرف اس لیے کہ اس آخری شب میں اپنے رب کے حضور مناجات کر سکیں، اپنے رب کے حضور استغفار کر سکیں، اور خلوص کی وہ منزلیں جو ہمیں شب عاشور نظر آتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ حسین نے ابو الفضل العباس جیسے شجاع انسان کو ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں بھیجا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جو عاشور کے دن ہوئی، یہ جنگ 9 محرم کو ہونی تھی، اس جنگ کو آج کے دن ہونا تھا، لیکن حسین نے دشمن سے التجا کی، حسین نے دشمن سے درخواست کی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، کل تم جو چاہو، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے عباس کو بھیجا، دو طرح سے تاریخ نقل ہوئی ہے۔ عمر ابن سعد پسر سعد سے عباس کا مکالمہ تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اے عباس، میرے مولا حسین کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، میرے مولا کا یہ پیغام ہے۔ اس پر عمر سعد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ توجہ کیجئے گا، تاریخ کے عجیب لمحات ہیں۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ شمر ملعون وہاں پر موجود تھا۔ ان دونوں میں سے جس کی طرف سے بھی تاریخ ہو، لیکن عمر سعد نے منع کر دیا، اس کو تھوڑا سا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک رات کی مہلت کیسے دے دیں؟ شمر نے کہا کہ یہ مہلت ہم نہیں دے سکتے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص لشکر یزید کا وہاں پر موجود تھا، اس کے الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ اس نے شمر ملعون کو خطاب کر کے کہا کہ اگر اس مقام پر کوئی ترک یا دیلم کا غلام بھی ہوتا اور ہم سے اس طرح کا تقاضا کرتا تو ہمیں اس کی درخواست کو اور تقاضے کو رد نہیں کرنا تھا،
لیکن یہ تو خاندان رسول ہے. یہ خاندان رسول ہم سے کسی چیز کی درخواست کر رہا ہے اور ہم کیسے رد کر دیں؟ تو ہمیں مہلت دینی چاہیے. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں چاہ رہا تھا کہ جتنا آپ اس وقت کو ویژولائز کر سکیں. آج کی رات آپ کی عبادت کی رات ہے. آج کی رات اپنی حاجات کو اللہ کے حضور طلب کرنے کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جو حسین نے دشمن سے صرف اپنے رب سے مناجات کے لیے اس رات کی مہلت مانگی. لیکن عزیزو، ایک عجیب چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. میں جب کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک انسان کے بدن میں عجیب سی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تاریخ کربلا میں یہ لکھا ہے کہ آج کی رات کسی نے دیکھا کہ مولا حسین خیموں کے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا کہ حسین خیموں کی پچھلی طرف زمین کو صاف کر رہے ہیں اور کانٹے اٹھا رہے ہیں کہ زمین کو صاف کریں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حسین نے جواب دیا، میں اس زمین کو کانٹوں سے پاک کر رہا ہوں. شاید کل میرے بچوں کو یہاں سے نکلنا پڑے، شاید میرے بچوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے. عزیزارو، حسین نے اپنا تاریخی خطبہ شروع کیا کہ اسنی اللہ احسن الثناء احمد اللہ علی السرائے والضراء. پروردگارا، میں تیری حمد کرتا ہوں، ایسی حمد کہ جس سے بہتر حمد نہیں ہو سکتی. پروردگارا، میں اس وقت بھی تیری حمد اسی طرح کرتا تھا کہ جب میری خوشی کا دور تھا، میرے نانا موجود تھے، میرے بابا موجود تھے، میری مادر گرامی موجود تھی. اور یا اللہ، آج بھی کہ جب ساری دنیا کی بلاؤں نے مجھے گھیر لیا اور ساری دنیا کی مصیبتیں مجھ پر آن پڑی، تو یا اللہ آج بھی میں تیری حمد اسی طرح کرتا ہوں. شب عاشور کا عظیم الشان خطبہ جاری رکھتے ہوئے امام حسین نے کہا، الحمدللہ پروردگارا، احمدو کا انی احمدو کا ان اکرمتنا بالنبوہ. پروردگارا، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں. پروردگارا، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں ان اکرمتنا بالنبوہ، کہ پروردگارا تو نے ہمیں نبوت کے عظیم مقام سے نوازا. پروردگارا، تو نے نبوت کو ہمارے خاندان میں سے قرار دیا. وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ. پروردگارا، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے قرآن کا علم عطا کیا. وَفَقَّهْنَا دین فی الدین. پروردگارا، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے دین کا صحیح شعور عطا کیا. وَجَعَلْتَنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور پروردگارا، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور بولنے کے لیے اور سوچنے کے لیے تو نے ہمیں محسوس کرنے کے لیے تو نے ہمیں قلب عطا کیا. اے میرے اصحاب، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ انی لا اعلم اصحابا اولا من اصحابی. ارے میں اپنی زندگی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں کسی اصحاب کو اپنے اصحاب سے بہتر اور کسی اہل بیت کو اپنی اہل بیت سے بہتر میں نہیں جانتا. مجھے نہیں علم کہ کوئی اصحاب میرے اصحاب سے بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی اہل بیت میری اہل بیت سے بہتر ہو سکتی ہیں. عزیزارو، امام حسین نے اپنے خطبے کو جاری رکھا.
اے میرے اصحاب، میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، انہیں مجھ سے سروکار ہے، انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں وہ مولا ہوں، میں وہ حسین ہوں، میں وہ آقا ہوں کہ یہاں پر کسی کو مجبور کر کے نہیں لایا، یہ تمہارا خلوص ہے۔ میں آج کی رات اس کو چاہتا ہوں، میں اس کی قربانی چاہتا ہوں، میں اس کا خون چاہتا ہوں کہ جو اپنے رب سے حقیقتاً ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہ جو لقاء اللہ کی منزل پر ہے۔ اے میرے اصحاب، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے، رات کی تاریکی ہے، شب عاشور ہے، اس رات کی تاریکی سے تم استفادہ کرو۔ ارے اگر تم چلے بھی جاؤ گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور اگر تم میری اہل بیت کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تم میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہے کہ میری اہل بیت کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ عزادارو، اصحاب میں سے سب نے خطاب کیا، کہا مسلم بن اوسچا نے، مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی قسم، ہم کل کے دن ہماری برچیاں، ہمارے نیزے دشمنوں کے سینے میں پیوست ہو جائیں گے، اور جب تک پیوست نہیں ہو جاتے اور ہمارے نیزوں کے دو ٹکڑے نہیں ہو جاتے، مولا جب تک ہمارے ہاتھ میں، مولا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، خدا کی قسم میں کل آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ اور مولا اگر کوئی وقت آیا کہ جب میرے ہاتھ میں نہ نیزے ہوں گے، جب نہ تلوار ہوگی، مولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پتھروں سے اہل حرم کا دفاع کروں گا۔ مولا میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا آخری وقت تک دفاع کروں گا۔ اس کے بعد عزادارو، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ارے مولا اگر آپ کی یہ کیا بات ہے جو آپ نے ہم سے کی؟ مولا ہم آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ مولا اگر میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں مجھے ایک مرتبہ قتل کر دیا جائے اور پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر مجھے جلا کر خاک کر دیا جائے اور اس خاک کو اس دنیا میں بکھیر دیا جائے اور اس طرح سے میرے ساتھ 1000 مرتبہ کیا جائے، تو مولا پھر بھی میں اس موت کو ترجیح دوں گا جو آپ کے ساتھ ہوگی۔ مولا پھر بھی میں آپ کی وفاداری سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مقام پر حسین کو غنودگی کا عالم طاری ہے، عالم خواب میں اپنے نانا کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے حسین، ہم تیرے منتظر ہیں، ہم تیری دیدار کے مشتاق ہیں۔ عزادارو، حسین کی آنکھیں کھلی، زینب نے خطاب کیا کہ بھیا کیا ہوا؟ حسین نے کہا کہ زینب، نانا مجھے بلا رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ حسین کا زینب کو یہ خواب سنانا تھا کہ زینب نے اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیے۔ عزادارو، پھر وہ وقت آیا کہ جب عباس اور علی اکبر کھڑے ہوئے، علی اکبر نے اپنے بابا کو خطاب کیا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ بابا ہم کل کو دنیا کے سامنے کیا شکل دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے بابا کو، اپنے مولا کو تیروں اور نیزوں کی آماج گاہ بنتے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بابا کو وحشی درندوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ بابا خدا کی قسم میں مروں گا تو آپ کے ساتھ، میں جیوں گا تو آپ کے ساتھ۔ عزادارو، یہ تو شب عاشور تھی، لیکن آئیے عاشور کا دن تھا، عاشور کے دن کا
آغاز ہوتا ہے جوان فرزند علی اکبر کی اذان سے. ادھر علی اکبر کی اذان کی آواز آتی ہے, ادھر بیویاں اپنے بالوں کو کھول لیتی ہیں. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے سب کی رخصتی پڑھی ہوگی. رخصتی کا احوال, ارے قاسم کیسے رخصت ہوئے, اونو محمد کیسے رخصت ہوئے, عباس کیسے رخصت ہوئے. لیکن عزادارو, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر کی رخصتی ایسے تھی کہ جب علی اکبر رخصت ہونے لگے تو خیموں کا پردہ کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا. علی اکبر اپنی پھوپھی زینب کے پاس آخری اجازت لینے کے لیے آتے ہیں. پھوپھی زینب, بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا. علی اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ. 4 سال کی سکینہ نے علی اکبر کے دامن سے لپٹ گئی. ارے علی اکبر, ارے بھائیا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. عزادارو, تاریخ میں قاسم کی رخصتی آپ نے سن لی, اونو محمد کیسے رخصت ہوئے آپ نے سن لیا. قاسم اپنے چچا کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اونو محمد ایک مرتبہ اپنے ماموں سے اجازت لینے کے لیے کتنی کریا ازاری کرتے ہیں. عباس مولا کے پاس آتے ہیں, مولا اب زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو. لیکن عزادارو, حسین کے لیے کسی کے اجازت دینا آسان نہ تھا. حسین کے لیے اپنے بھتیجے قاسم کو اجازت دینا آسان نہ تھا. حسین کے لیے اونو محمد کی اجازت دینا آسان نہ تھا. عباس جیسے علمدار جو بیویوں کے دل کی ڈھارس تھی, عباس کو میدان میں بھیجنا حسین کے لیے آسان نہ تھا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے قاسم کو اجازت دی, حسین نے اونو محمد کو اجازت دی, حسین نے عباس کو اجازت دی. لیکن ہائے کربلا, جب علی اکبر اپنے بابا سے اجازت لینے آئے تو عزادارو, ایک مرتبہ مقتل کے الفاظ سنو. اگر سننے کی ہمت ہے, مقتل میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر بابا سے اجازت لینے آئے تو ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, حسین کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی. لکھنے والوں نے لکھا, ابا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اس طرح دیکھا کہ جس طرح کوئی باپ اپنے بچے کو مایوسی کے عالم میں آخری مرتبہ دیکھتا ہے. عزادارو, یوں علی اکبر کو حسین نے اجازت دی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے, سب کو پتا ہے کہ قاسم مقتل میں کیسے گئے, اونو محمد مقتل میں کیسے گئے, عباس مقتل میں کیسے گئے. لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ حسین قاسم کے پیچھے چلتے ہوئے گئے ہوں, حسین عباس کے پیچھے چلتے ہوئے گئے ہوں, حسین اونو محمد کے پیچھے چلتے ہوئے گئے ہوں. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب علی اکبر رن کی طرف چلے, جب علی اکبر میدان کی طرف چلے تو یہ بوڑھا باپ ایک مرتبہ علی اکبر کے پیچھے چلتا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ پروردگارا تو گواہ رہنا, اب میں ایسے کو تیرے حضور میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں, جو سیرت میں, جو کردار میں, جو گفتار میں تیرا ہم شکل
شکل تھا پر ہم شکل پیغمبر تھا. پروردگارا ہم جب اپنے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے. عزیزارو علی اکبر میدان میں پہنچے, بہادری کے ساتھ لڑے, صفوں کی صفیں پلٹ دی. آخر وہ وقت آیا جب اس ملعون نے علی اکبر کے سینے میں برچی کا وار کیا. عزیزارو مقتل کے الفاظ سنیے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. خدا کی قسم تمام مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تو علی اکبر نے تڑپ کر اپنے گھوڑے میں باہیں ڈال دی, یہ سوچ کر کہ شاید گھوڑا خیموں کی طرف لے جائے. لیکن ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ گھوڑا گھبرا کر بجائے اس کے کہ علی اکبر کو خیموں کی طرف لے جاتا, علی اکبر کو دشمن کی طرف لے گیا گھبراہٹ میں, اور دشمن نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عزیزارو ادھر حسین, ادھر کربلا میں علی اکبر کی آواز گونجی کہ بابا میری مدد کو آئیے. عزیزارو یہ وہ بوڑھا باپ ہے جو صبح سے شام تک ہر ایک کی لاشیں اٹھاتا رہا لیکن کسی مقام پہ نہیں ملتا. جو چیز علی اکبر کے موقع پر ملتی ہے, حسین قاسم کی لاش لائے, عباس کی لاش پر پہنچے. لیکن یہ وہ وقت تھا جب علی اکبر نے اپنے بابا سے آخری مدد مانگی تو حسین علی اکبر کی طرف بڑھے. کس طرح بڑھے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. آئے میرا علی اکبر. عزیزارو حسین نے خود کو علی اکبر کے سرانے پہنچایا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف آواز دی, اے بنی ہاشم کے نوجوانوں آؤ میری مدد کے لیے. عزیزارو میں پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے. وہ حسین, وہ بوڑھا کہ جس نے سارا دن اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھائی ہوں, اپنے تمام رشتہ داروں کی لاشیں اٹھائی ہوں. ارے کیا حسین تھک گئے, کیا حسین کی قوت و طاقت جواب دے گئی. لیکن عزیزارو شاید آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ حسین جیسا باپ علی اکبر کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, لہٰذا بنی ہاشم کے نوجوانوں کو مدد کے لیے پکارا. لیکن مجھ سے سنیے, بعض علماء یہ کہتے ہیں ارے حسین میں ابھی یہ قوت و طاقت موجود تھی, ارے حسین میں ابھی یہ صبر و حوصلہ موجود تھا کہ اپنے جوان فرزند علی اکبر کی لاش کو خود اٹھا کر خیمے کی طرف لے جاتے. لیکن عزیزارو مقتل کے الفاظ یہ ہیں, دو لاشیں ایسی تھی کہ جن کو خیموں تک نہ لے جا سکے تھے. ایک عباس کی لاش تھی. جب بنی اسد کے لوگوں نے امام سجاد سے کہا کہ مولا نہر القمہ پر ایک لاش ہے کہ جب ہم اس کو ایک طرف سے اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے نیچے گر جاتی ہے, دوسری طرف سے اٹھاتے ہیں تو ایک طرف سے گر جاتی ہے. مولا نے کہا ارے یہ میرے چچا عباس کی لاش ہے. اسی طرح سے بنی ہاشم کے نوجوان آئے, کسی نے علی اکبر کو سر کی طرف سے پکڑا, کسی نے پاؤں کی طرف سے, کسی نے پہلو کی طرف سے, یوں سب مل کر علی اکبر کی لاش کو خیموں کی طرف, خیمے کی طرف
طرف لائے، اور ارے وہ شہزادی زینب جس کے بچوں کو اپنی ماں کا رونا نصیب نہ ہوا، وہ شہزادی زینب جس نے اپنے بچوں کی شہادت کا سن کے سجدہ شکر ادا کیا، وہ زینب تڑپ کر خیمے سے نکلی اور خود کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔